السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں 11ویں غزل لے رہی ہوں۔ شاعر حسنہ سرور، نام حسن آرا، قلمی نام حسنہ سرور، حسن کے ایک علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ادیب ماہر اردو کا امتحان پاس کیا۔ ادبی ذوق و شوق کے حامل سید خلیل اللہ سے شادی کے بعد میسور منتقل ہوئے۔ شعر گوئی کا ذوق انہیں وراثت میں ملا تھا۔ حسنہ سرور کی پہلی شعری تخلیق ایک نعت تھی جو انہوں نے 9 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ پھر ان کا کلام مقامی اخبارات اور رسائل کے ساتھ ملک کے اہم گاؤں میں شائع ہونے لگا۔ انہیں ہند و پاک مشاعروں میں جنوبی ہند کی نمائندگی کرنے کا افتخار بھی حاصل ہے۔ حسنہ سرور کا کلام ان کے داخلی جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہے۔ خواب زار ایک چاند چمکتا ہے، شبنم شبنم اور ساون برسے ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کے افسانوں کا انتخاب برف کے پھول اور ایک ناول بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ حسنہ سرور کو ان کے ادبی خدمات کے اعتراف میں کرناٹک اردو اکیڈمی، غالب کلچرل اکیڈمی اور مجلس ادب نے انعامات و اعزازات سے نوازا ہے۔ ریاست کرناٹک کے باوقار راجیتسوا ایوارڈ سے بھی سرفراز ہوئے۔ غزل: ایک بوند بھی ملتی نہیں اب مہر و وفا کی، سوکھے ہوئے سب ہونٹ ہیں اور روح بھی پیاسی۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج دنیا میں مہر و وفا کہیں نہیں ملتی۔ ہم اپنوں سے محبت کے بول سننے کو ترس جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا پیار و محبت سے خالی ہے اور ہر روح پیاسی ہے کہ اسے کہیں سے مہر و وفا مل جائے جس سے وہ اپنی روح کی پیاس بجھا سکے۔ پہلے کی طرح غنچہ و گل کیوں نہیں ہنستے، یا میری نگاہوں میں سمائی ہے اداسی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تھیں، ہر چہرہ کھل کھلاتا ہوا نظر آتا تھا، مگر آج کسی چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آتی۔ میں سوچ میں رہتی ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے یا میری نگاہوں میں اداسی چھا گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے تمام منظر اداس نظر آتے ہیں۔ اب کس پہ بھروسہ کریں، کچھ تم ہی بتاؤ، آئی نہیں ہم کو تو ابھی دوست شناسی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمانے کی قدریں بدل گئی ہیں، اب دوست کی شکل میں دشمن ملنے لگے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم بھروسہ کریں تو کس پر کریں؟ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ زمانے کی قدریں بدل گئی ہیں یا ہمیں ہی دوستی کرنا یا دوستوں کو پہچاننا نہیں آتا۔ اب کون پڑھے گا میرے حالات کا چہرہ، آتی ہے کسے تیرے سوا چہرہ شناسی۔ اس شعر میں شاعر محبوب کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ سارے زمانے میں ایک تم ہی تو تھے جو میرا چہرہ پڑھ کر میرے حالات کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ اب کوئی ایسا نہیں جو میرا چہرہ پڑھ کر میرے حالات کا اندازہ لگا سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھ کو سمجھ سکے اور مجھے پیار کر سکے۔ اپنوں نے ڈبویا ہمیں ساحل کے بہت پاس، سوچو تو بڑی گہری ہے یہ بات ذرا سی۔ اس شعر میں شاعر اپنوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسے تو یہ بات ذرا سی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ وہ بڑا صدمہ ہے جو مجھے اپنی زندگی میں ہوا ہے۔ مجھے خود میرے اپنوں نے اس وقت تباہ و برباد کر دیا ہے جب میں زندگی سے لڑتے ہوئے دنیا کو جیتنے کی بہت قریب تھی۔ بالکل اسی طرح کا خیال کسی شاعر نے یوں پیش کیا ہے: ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔